سامعین آداب، داستان گوئی کی محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ داستانیں بہت کہی گئیں، بہت سنائی گئیں، مگر داستانوں میں داستانوں کی شہنشاہ دلربا ہندوستان میں جس شخص نے داستان گوئی کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا، ان کے دل دماغ میں یوں اتارا کہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ محفلوں میں لوگ داستانوں کو دیر تک سنتے ہیں اور سنانے والے چاؤ سے سناتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ صحرا بنتا ہے حضرت خسرو، امیر خسرو کے ساتھ۔ خسرو رین سہاگ کی میں جاگی پی کے سنگ، خسرو رین سہاگ کی میں جاگی پی کے سنگ۔ اس سے پہلے کہ حضرت امیر خسرو کی داستان کی ابتدا کریں، ایک خراج عقیدت کہ ہندوستان میں امیر خسرو کے ذریعے داستان گوئی کا آغاز ہوا تو آخر ہوا کیسے؟ سامعین، ہوا یوں کہ حضرت امیر خسرو کے استاد، ان کے پیر حضرت نظام الدین اولیاء ایک بار بیمار ہوئے۔ حضرت امیر خسرو جاتے، انہیں داستان سناتے، داستان قصہ چار درویش، وہ سناتے رہتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سنتے اور سنتے 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 رفتہ رفتہ انہیں صحت ہوئی، اور جب وہ صحت یاب ہوئے تو انہوں نے دعا دی کہ اے خسرو، تمہاری داستانوں کو جو سنے اسے سکون ملے، جسے راہ کی تلاش ہو اسے راستہ ملے، جو اندھیروں میں ہو اسے روشنی ملے۔ تمہاری یہ داستانیں ہمیشہ یوں ہی زندہ رہیں، لوگ سناتے رہیں اور لوگ سنتے رہیں۔ تو سامعین، پیش خدمت ہے داستان اس شخص کی جس نے 4 لاکھ سے زیادہ اشعار لکھے، داستان اس شخص کی جو شیرین سخن کہلایا، داستان اس شخص کی جو اردو اور ہندی کا بانی کہلایا۔ زبان ریختہ اس کے دہن سے یوں نکلی کہ آج بھی اس کی چاشنی ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیلی ہے، اس کی خوشبو یوں سرحدوں کے پار کہ جیسے ہر شخص اس کی محبت میں گرفتار۔ داستان اس صوفی کی جو صوفیوں میں اعلیٰ تھا، داستان اس درباری کی، دربار بدلتے گئے مگر وہ درباری یوں ہی موجود رہا۔ داستان اس شاعر کی جس نے زبانوں کی ابتدا کی، جس نے شاعری کو نئی مشل، نئی راہ، نئی منزل دکھائی۔ داستان اس چاند کی جو برسا برس گزر جانے کے بعد بھی آج بھی یوں ہی چمک رہا ہے، جس پہ کوئی اماوس نہیں، فقط نور ہی نور، روشنی ہی روشنی۔ داستان اس بچے کی جو مشکل اور پریشانیوں سے لڑا، اس پہ قابو پایا، دنیا کے نقشے پہ جس نے اپنا نشان چھوڑا، یعنی کہ داستان حضرت امیر خسرو کی۔ میں تو پیا سے نعنا لگائی ہے، میں تو پیا سے نعنا، میں تو پیا سے نعنا۔ سچ کہتی ہوں کیا ڈر موہ پریت کری کا میں چوری کری رے، میں تو پیا سے نعنا لگائی ہے۔ ہندوستان جنت نشان کے اتر میں ایک پردیش، اور اس کا ننھا سا علاقہ ایٹا۔ وہاں پہ ایک ترک مسلمان فوجی افسر، اس نے بیاہ رچایا ایک راجپوتنی سے، اسے اپنے گھر لایا، اور ان کے گھر ایک ننھا بچہ، اس نے آنکھیں کھولیں تو ماں نے پیار سے اسے کہا خسرو، اور دنیا نے اسے کہا امیر خسرو۔ وہ امیر، وہ دل کا امیر، وہ بادشاہت کا امیر، وہ شاعری کا امیر، وہ ہندوستان کا امیر۔ سامعین، حضرت امیر خسرو ابھی 9 برس کو ہی پہنچے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کی روح اس دنیا سے پرواز کی۔ حضرت امیر خسرو کی ماں انہیں لے
اس شہر اس نگر کو چھوڑ رہی ہیں جو ان کے آرزوؤں کا شہر تھا، جہاں چند روز پہلے ان کی حسرتیں بستی تھیں۔ ننھے خسرو ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں، وہ اس شہر اس نگر کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے وقت تو گواہ رہنا کہ آنے والے زمانوں میں یہ شہر، یہ علاقہ ایک روز میرے نام سے جانا جائے گا۔ موہے پیر پایولی جامودین اولیاء، موہے پیر پایو آہے 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 واہ، موہے پیر پایو آہے 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 واہ۔ اور آنے والے وقت میں اس شہر کا نام خسرو نگری رہا۔ لوگ آج بھی محبت سے خسرو نگری کہتے ہیں۔ کیسے پہنچے خسرو اس جگہ سے اس مقام تک؟ یہی تو ہے داستان۔ تو سامعین، حضرت امیر خسرو دہلی اپنے ننیال اپنے نانا جان کے پاس پہنچے۔ نانا جان جو بادشاہ بلبن کے یہاں درباری تھے، خسرو کو شاعری کا شوق، وہ اشعار سناتے، اور نانا جان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بے حد ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا، میاں یہ دور فوج کا ہے، تلوار بازی اور تیر اندازی کا ہے، یہ تم کہاں کس شغل میں لگے رہتے ہو؟ میاں پڑھائی لکھائی میں جی لگایا کرو۔ نانا جان کی سختیاں بڑھیں تو اس کا انجام یہ ہوا کہ گھر آئے مہمانوں کو خسرو پکڑ پکڑ کے شعر سنانے لگے۔ اس بات سے ماں بے حد پریشان ہوئی، خسرو کو سمجھایا، نہ سمجھیں کہ آخر کسی نے کہا کہ دہلی میں ایک پیر ایک صوفی ہے، تم اس کے یہاں اس بچے کو لے جاؤ کہ جو شاعری کا بھوت آیا ہے گویا یہ وہیں اترے گا۔ سو ماں حضرت امیر خسرو کو لے دہلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں غیاث پور پہنچی۔ غیاث پور، وہاں پہ ایک پیر، ایک فقیر جو اپنی فقیری میں بادشاہ تھا، اس کے دروازے امیر خسرو پہنچے تو ٹھہر گئے۔ اس پیر کا نام حضرت نظام الدین اولیاء، وہ آج بھی موجود۔ خسرو نے کہا، ماں یہ پیر فقیر سب بیکار کا ہلڑ ہے، وابیلا ہے، اور اگر وہ اصلی ہیں تو وہ میرے دل کی بات کو یہیں سے جان جائیں گے، آخر مجھے کیا ضرورت ان کے پاس جانے کی؟ ماں نے منت کی، خوشامد کی، خسرو ایک نہ مانے، وہیں پتھر پہ بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے کہا، تیرے در پہ آ کبوتر بن جاتا باز ہے، تیرے در پہ آ کبوتر بن جاتا باز ہے، اے شاہ تو نے مجھے دی کیا آواز ہے؟ خسرو نے جی میں اتنا کہا کہ اندر سے خادم دوڑا دوڑا آیا۔ اس نے کہا، کیا تم ابھی اپنی ماں کے ساتھ آئے ہو؟ کیا تم ترک ہو؟ خسرو نے کہا، جی ہاں۔ تو سنو، اندر جو پیر ہے اس نے تمہاری بات کا جواب بھیجا ہے، جو جانتا ہے سچ وہ سب کا ہمراز ہے، جو جانتا ہے سچ وہ سب کا ہمراز ہے، اور ناداں ہے وہ جسے اس در سے اعتراض ہے۔ لیجیے صاحب، خسرو جان گئے کہ پیر اعلیٰ مل گئے۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ حضرت نظام الدین اپنے مریدین سے گھرے بیٹھے ہیں، چاروں طرف مریدین کا مجمع۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھیں اٹھیں، خسرو کی نظروں سے جو نظریں ملی تو خسرو بے ساختہ کہہ اٹھے، چھاپ تلک سب چین رے، چھاپ تلک سب چین رے، مجھ سے میں نام لائی کے، چھاپ تلک سب چین رے، چھاپ تلک سب چین رے، مجھ سے میں نام لائی کے، چھاپ تلک سب چین رے، مجھ سے میں نام لائی کے، چھاپ تلک سب چین رے۔ ماں نے سنا تو ماں نے کہا، لو آ گیا شاعری کا بھوت، ارے اسی کا تو علاج ہونا تھا، اب جانو علاج ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اٹھے، خسرو کو اپنے سینے سے لگایا
اور ننھے خسرو نے ماں کی طرف دیکھا تو یوں کہا، آج رنگ ہے اے ماں رنگ ہے رے، آج رنگ ہے اے ماں رنگ ہے رے، آج رنگ ہے چلو ری، آج رنگ ہے سکھی ری، آج خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے شاگرد بنے۔ چند روز ہی گزرے تھے، شاعری کا شوق یوں ہی برقرار رہا۔ ان کے دوست تاج الدین بابر نے امیر خسرو کے کلام کو ادھر ادھر سے جمع کر شائع کر دیا۔ وہ دیوان یعنی ان کی کویتاؤں کا سنگرہ۔ خسرو کو یہ بات پتہ چلی، معلوم ہوئی تو وہ بڑے خفا ہوئے۔ میاں تم نے یہ کیا غضب کیا؟ بھائی یہ تو سب ہنسی مذاق کی باتیں تھیں، یوں تھوڑی نہ کہ تم نے ان کو سب کو چھاپ دیا۔ ارے اب لوگ دیکھیں گے سنیں گے تو مذاق کریں گے، وہ ہنسیں گے۔ میاں خسرو ٹھہرو، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تمہاری اس محنت اس کوشش کی قدر کریں گے، وہ تمہاری حوصلہ افزائی کریں گے یقیناً، اور جو نہ پڑھے لکھے ہیں وہ اگر مذاق بھی اڑائیں کچھ کہیں بھی تو ان ناعقلوں سے ڈرنا اپنے آپ میں اس سے بڑی ناعقلی ہے۔ خسرو کا وہ دیوان آیا، جہان میں شہرت ہوئی۔ دہلی سے ابھی بلبن رخصت ہوا تھا، اب قیقباد کا دور تھا، تو قیقباد نے حضرت امیر خسرو کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، تمہیں معلوم ہے حکومت سے خزانوں کو چھپانا کس قدر بڑا جرم ہے، اور تم نے تو بیش قیمتی خزانے کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھا۔ حضور یہ فقیر اپنے پاس کیا رکھے گا؟ ایسا کیا ہے میرے پاس، جانے کس نے آپ سے کیا کہہ دیا؟ تمہارے سینے میں جو شاعری کا خزانہ ہے وہ تمام ہیرے جواہرات سے افضل ہے، تم نے اس کو ہم سے چھپایا۔ خسرو تم اب روز دربار آؤ گے اور اپنی شاعری، اپنے نغمے، اپنے گیت اس دربار میں ہمیں سناؤ گے۔ آج سے تم درباری شاعر۔ لیجئے صاحب، یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے خسرو کے درباری ہونے کا۔ داستان میں آگے آئے گا کہ دہلی میں بادشاہ تو بدلتے رہے مگر خسرو ہمیشہ درباری شاعر ہی رہے۔ ایک بار حضرت امیر خسرو اپنے تجارت کے کسی سلسلے میں دہلی سے باہر گئے، اور ادھر حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا، حضور میری بچی کا بیاہ ہے، مجھے اگر کچھ رقم حضور آپ کچھ عنایت کر دیتے تو میرے لیے بڑا سہارا ہو جاتا۔ تم آئے تو ہو مگر اس وقت میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں۔ تم ایک کام کرو، یہ میری جوتیاں لے جاؤ، شاید یہی تمہارے کسی کام آئے، یقیناً تمہارا کام بن جائے گا۔ اس شخص نے جوتیاں لیں، اپنے تھیلے میں رکھیں اور چل دیا۔ حضرت امیر خسرو جو واپس لوٹ رہے تھے سو رستے میں انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے پیر کی خوشبو آتی ہے، ذرا معلوم کرو کہ میرے پیر یہاں کہیں آس پاس موجود ہیں کیا؟ خادم دوڑے دوڑے گئے، لوٹ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، یہاں تو حضرت نظام الدین نہیں، مجھے ان کی خوشبو آتی ہے، معلوم کرو کوئی ان سے مل کے ضرور آیا ہے۔ برابر میں ایک سرائے تھی، وہاں پہنچے، معلوم کیا کہ دہلی سے کوئی شخص آیا ہے، ممکن ہے کہ وہ حضرت نظام الدین سے مل کے آیا ہو، سو حضرت امیر خسرو خود حاضر ہوئے۔ کیا تم میرے پیر سے مل کے آئے ہو؟ اجی کاہے کے پیر، کاہے کے فقیر، بیکار کا ہلڑ ہے، وابیلا ہے۔ اجی میں گیا تھا اپنی دوبیدہ، اپنی پریشانی لے کے، میں نے انہیں اپنی دوبیدہ سنائی تو جانو کیسے مذاق کیا میرے ساتھ۔ یہ دیکھو پھٹی ہوئی جوتیاں دے دی، اور اس پہ دیکھو ترے پہ ترا، کہ تمہارا کام بن جائے گا، اس کو لے جاؤ۔ حضرت امیر خسرو نے وہ جوتیاں اپنے ہاتھ میں لیں اور کہا، کہ یہ جوتیاں تم مجھے فروخت کرو گے؟
تم مجھے بیچو گے، مجھے دو گے، اور اس کے بدلے میں گھوڑے پہ جو میرا خزانہ لدا ہے میں سب تمہیں عنایت کر دوں گا، بس یہ جوتیاں مجھے دے دو۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ اس نے خوشی خوشی جوتیاں حضرت امیر خسرو کو دیں کہ جانے کوئی احمق مل گیا، خزانہ لیا۔ حضرت امیر خسرو اپنے کاندھے پہ رکھ ان جوتیوں کو دہلی چلے۔ اب دیکھیے حضرت امیر خسرو کی دور اندیشی، ان کی روشنی، ان کی بینائی۔ دہلی پہنچے، آ کے حضرت امیر خسرو نے وہ جوتیاں نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر کیں اور مسکرا دیے۔ خسرو، مسکراتے ہو، یہ جوتیاں تمہیں کہاں سے ملیں؟ خسرو نے پورا واقعہ سنایا۔ بڑی سستے میں لے آئے یہ جوتیاں۔ اب سستے میں لے آئے، آپ سوچیں گے سامعین یہ سستے میں کیسے ہیں؟ تو جب آپ حقیقت جانیں گے تو یقیناً بہت سستی تھیں وہ جوتیاں جو رقم ان کی ادا کی تھی خسرو نے، اور ان کی اصل قیمت جانیے۔ خسرو، کچھ کہو، کچھ بات کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے کلام میں شیرینی آ جائے، اس میں مٹھاس آ جائے۔ شیرینی چاہتے ہو تو یہ چارپائی کے نیچے تشتری ہے، اس میں شکر ہے، شکر کھا لو، منہ میں مٹھاس آ جائے گی۔ بس شیرینی ہی شیرینی ہے۔ خسرو کہتے تو کیا کہتے، کرتے تو کیا کرتے۔ انہوں نے تشتری اٹھائی، اس میں سے شکر کھائی، اور جو بقیہ شکر بچی اس کو اپنے ساتھ گھر لے چلے۔ اگلے روز حاضر ہوئے، حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا، خسرو وہ بقیہ شکر کا کیا کیے؟ اجی حضور میں کیا کرتا اتنی مٹھاس کا، میں نے کچھ کھائی اور بقیہ رستے میں لوگوں میں تقسیم کر دی، ان کو بھی مٹھاس ملے۔ وہ جو تم نے لوگوں میں تقسیم کی وہ تمہاری وراثت تھی کہ اس میں بھی ایسی ہی مٹھاس رہے گی جیسے تم نے شکر باٹی اور لوگوں کے منہ میں وہ ذائقہ گھلا، کہ تمہاری شاعری، تمہاری کہانیاں، تمہاری داستانیں، تمہارے گیت ایسی ہی چاشنی میں ڈوبے ہوں گے، اور برسا برس تک لوگ انہیں یوں ہی سنتے رہیں گے اور لوگ سناتے رہیں گے۔ 800 برس بیت گئے سامعین اس دعا کو اور اس واقعے کو۔ آج بھی شیرینی موجود ہے، آج بھی چاشنی موجود ہے، اور آپ کہیں گے بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی ہم نے تو ابھی تک پوری بات ہی نہ جانی۔ تو سامعین، مثل تو بہت، مگر ادنا مثل نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو سے کہا، دہلی میں دور دور سے لوگ آتے ہیں، ہندوستان میں کیسی کیسی میٹھی زبانیں ہیں، کیسی بولیاں ہیں، کیسے پیارے بول ہیں۔ دربار میں لوگ فارسی بولتے ہیں، عوام کھڑی بولی۔ خسرو ان کو ملا جلا کے تم ایک زبان بناؤ، اس میں مٹھاس ہو، سارے لفظ ملیں، مل کے شیر اور شکر ہو جائیں۔ حضرت امیر خسرو نے اس بات پہ عمل کرتے ہوئے جو پہلی ریختہ غزل لکھی، اردو، آج اسی کا نور، اسی کا چشمہ، اور وہ غزل تھی، زحال مسکی مکن طواف درائے نینا بنائے بتیا، درائے نینا بنائے بتیا، درائے نینا بنائے بتیا، کتاب ہجرا ندار میں جا نلے حکارے لگائے چھتیا۔ فارسی، ہندوی، ریختہ غزل، زبان ریختہ، شیریں اردو زبان آج بھی موجود۔ تو حضرت امیر خسرو نے کئی زبانوں کو ملا، ایک زبان بنائی، اور اس کی شیرینی آج بھی قائم۔ سامعین، گیت، سنگیت، شاعری خسرو نے زندگی کے قدم قدم پہ سیکھی، اور اسے یوں لکھا
کہ آج بھی وہ قدم قدم پہ یاد آتی ہے۔ ہندوستان سے ان کی محبت، ان کی عقیدت ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اور دیکھیے کس طرح کہ صوفیوں میں ایک تہوار، دنیا میں عام طور سے آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی تہوار، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا حکومت سے، وہ 1 روز 2 روز یا 3 روز کا ہوتا ہے، لیکن صوفیوں کے یہاں ایک سلسلہ ایسا بھی، ایک خوشی کا دن ایسا بھی کہ جسے 7 روز تک منایا جاتا، اور اس کے بانی حضرت امیر خسرو۔ سنیے اس کا واقعہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے بھانجے، جنہیں وہ اپنا گدی نشیں، اپنا جانشیں بنانا چاہتے تھے، وہ جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ان کے غم میں ڈوب گئے، وہ روتے رہتے، ان کی تربت پہ بیٹھے رہتے۔ امیر خسرو کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ پریشان ہوئے کہ آخر میں اپنے پیر کو مسکراتے کیسے دیکھوں، میں کیا بات کہوں کہ ان کے چہرے پہ تبسم کھلے۔ وہ اس پریشانی میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے دیکھا چند بھکت جن اپنے ہاتھ میں سرسوں کے پھول لیے کالکا مندر کی طرف جاتے ہیں۔ خسرو نے روکا، بھائی ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو، ارے کہاں جاتے ہو ناچتے گاتے؟ اپنی خوشی کی کچھ وجہ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا، آج بسنت پنچمی ہے، ہم کالکا جاتے ہیں اپنی دیوی کے پاس، ان کے قدموں میں یہ پھول رکھیں گے، وہ دیوی خوش ہو جائے گی۔ خسرو نے کہا، میں یہ پھول اپنے پیر کے قدموں میں رکھوں گا کہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ سو خسرو نے بسنتی چولا پہنا، پھول اپنی دستار میں لگائے، لباس میں لگائے، اور ناچتے گاتے پہنچے، اور ان کی زباں پہ تھا، سکل بن پھول رہی سرسوں، سکل بن پھول رہی سرسوں، امبوا پھولے ٹیسو پھولے، ڈار ڈار اور مالنیاں کر آئی سنگار، سکل بن پھول رہی سرسوں۔ واقعے سے پہلے یہ آج بھی بسنت کی ابتدا میں یہ قوالی، یہ گیت گایا جاتا ہے کہ حضرت امیر خسرو سے گاتے ہوئے نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچے تو وہ دیکھ کے مسکرا دیے۔ انہوں نے کہا، خسرو یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ ارے امیر خسرو نے وہ پھول حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں رکھے، اور انہوں نے کہا کہ بس یہ مسکراہٹ، یہ تبسم ہی تو زندگی ہے۔ اور یہ زندگی امیر خسرو نے اپنی عوام، اپنے خلق، ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے بانٹی۔ بسنت آج بھی 7 روز تک منایا جاتا ہے، اور گاتے ہیں، سکل بن پھول رہی سرسوں۔ حاضرین، کہ قدم قدم پہ خسرو نے ہندوستان سے محبت کا جو نمونہ دیا، دیکھیے کس طرح سے ان کی زندگی پھیلتی ہے، کس طرح سے رنگ پھیلتا ہے، اور کیسے اس کے اندر آج کا ہندوستان دکھائی دیتا ہے، بالکل آج کا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ ایک سفر پہ تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا کہ چند بھکت جن اپنی مستی میں اپنے پربھو کو یاد کیے جاتے ہیں۔ وہ کیا گیت گاتے ہیں؟ خسرو، یہ لوگ کیا گاتے ہیں؟ دیکھو ان کے نغمے میں کتنی روحانیت ہے۔ یہ اپنے خدا کو یاد کرتے، ایشور کو یاد کرتے بھجن گاتے جاتے ہیں، اور ان کے کاندھوں پہ ان کی مورتیاں ہیں۔ خسرو، معلوم دیتا ہے یہ اپنے خدا کو پکار رہے ہیں، یہ تو دل کی آواز ہے۔ ہر قوم راست راہے، دین و قبلہ گاہے۔ خسرو نے کہا، من قبلہ روس کردم بر سمت کج کلاہے، یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ ہر قوم، ہر مذہب کے ماننے والا اپنے سیدھے راستے پہ ہے، اور وہ اپنے قبلے کی طرف جاتا ہے۔ اور امیر خسرو نے کہا، من قبلہ روس کردم بر سمت کج کلاہے، کہ جیسے آپ کی یہ ٹوپی ترچھی ہے، لازم ہے یہ بات بھی تو ترچھی ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ ہر شخص اپنے سیدھے راستے پہ ہے، وہ سیدھے طرف جاتا ہے اپنے قبلے پہ۔ بس میں نے آپ کی یہ بات مان لی، بھلے یہ ترچی ہو،
اور اس کو ماننے میں ہی زندگی کا حاصل ہے، زندگی مکمل ہے۔ اور حضرت امیر خسرو نے اس کو یوں نغمے میں باندھا کہ آج بھی لوگ ان کے مزار پہ محفلوں میں اس نغمے کو گاتے ہیں، ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گاہے۔ اپنی مثنوی نو سپہر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت امیر خسرو اس واقعے کے آگے یوں لکھتے ہیں کہ میں نے خوب ویدوں کو پرکھا، میں نے قرآن کو دل میں بسایا، میں نے مختلف مذاہب کو پڑھا اور آخر میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ تمام مذہب ایک نور کی طرف، ایک خدائے حقیقی کی طرف لے جاتے ہیں، کہ تمام بندے اسی کے بندے ہیں، ان کا کوئی رنگ ہو، کوئی لباس اختیار کریں، کوئی زبان بولیں، سب خدا کے ہی تو بندے ہیں۔ آج کا ہندوستان 800 برس پہلے خسرو نے کس نظر سے دیکھا تھا کہ لوگ اسے جانیں اور اسے پڑھیں۔ سامعین، امیر خسرو نے اپنی اس مثنوی میں 12 زبانوں کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام زبانوں کی شہنشاہ، ان کی بادشاہ سنسکرت ہے، جسے پنڈت لوگ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ بقیہ لوگ اتنا تو نہیں جانتے۔ سو یہ ہوئی 13ویں زبان، اور 14ویں زبان ریختہ اردو جو بعد کے وقت میں ہوئی۔ اور آج کا ہندوستان، کہ جب ہندوستان کا آئین بنایا گیا، تمام باتیں اس میں جمع کی گئیں، تو 14 زبانیں لکھی گئیں، اس میں سے 12 وہی تھیں جو امیر خسرو نے جمع کر اپنی مثنوی میں لکھی تھیں، اور پھر ایک سنسکرت ان کے ذکر میں آئی، اور اردو تو بات کی ہے جو زبان ریختہ سے آئی۔ یہ تھی نظر ان کی، اور ہندوستان سے محبت۔ برسوں پہلے بیرونی نے ہندوستان کے بارے میں لازم لکھا تھا، لیکن خسرو سا نور اور محبت اور رنگ چاشنی کہاں سے لاتا کہ خسرو تو اس ہندوستان کی مٹی میں گھلا ملا تھا۔ امیر خسرو نے کئی سمت، کئی چیزوں کو ایجاد کیا، اس میں طبلہ بھی ہے، ستار بھی ہے، خیال گائکی بھی ہے، سویلا، سجیلا، سہیلا، پہلی، نقش گل، شہر آشوب، مثنویاں لکھیں، بے شمار چیزوں کو ایجاد کیا۔ اور ان کی ان تمام ایجادات میں سے قوالی آپ تمام لوگوں نے سنی ہوگی۔ یہ جانیے کہ قوالی کی ابتدا کیسے ہوئی آخر ہندوستان کے اندر۔ اور بڑا لطیف ایک واقعہ کہ حضرت امیر خسرو دربار میں بھی اور حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس بھی اپنی شاعری، اپنی موسیقی سناتے۔ بادشاہ کو اس بات سے خلش کہ خسرو اپنا کلام سب سے پہلے میرے یہاں کیوں نہیں سناتے، وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ و خانقاہ میں کیوں سناتے ہیں۔ اور عوام کو اس بات کی خلش کہ حضرت نظام الدین اولیاء تو حضرت ہوئے جاتے ہیں اور ان کا شاگرد خسرو درباری، سو کیا کیا جائے کہ یہ تمام معاملہ بس سمٹ کے رہ جائے۔ تو مخالف جمع ہوئے، اور مخالف کا مخالف سب دوست۔ عرب سے فتویٰ منگوایا گیا، یہ محفلیں، یہ موسیقی غیر اسلامی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، سو انہیں بند کر دیا جائے۔ اور یہ بات جب بادشاہ تک پہنچی تو اس نے کہا، بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اگر یہ غیر اسلامی ہیں، یہ سب ڈھونگ ہے، دکھاوا ہے، تو اسے لازمی ختم ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری بادشاہت، ہماری سلطنت میں۔ وہ ڈھونگی جو لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتا ہے، وہ کیا بغاوت کر رہا ہے ہمارے خلاف۔ حضرت نظام الدین اولیاء تک یہ بات پہنچی، سو وہ پرچہ، کہیں چاہے اسے فتویٰ، وہ انہوں نے امیر خسرو کو دیا اور کہا کہ خسرو بھائی اس کا جواب تو تم ہی دے سکتے ہو، ہم کیا کہیں۔ اور یہ بات باقی لوگوں کو پتہ چلی تو بولے، آئے میاں دیکھا
خسرو میاں غائب ہیں، میاں دکھائی نہیں دیتے، ہو چکی موسیقی موسیقی۔ ارے جناب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، ارے سب ڈھونگ دکھاوت تماشا تھا، دیکھا کیسے عرب سے فتویٰ آیا تو غائب ہو گئے۔ اب جواب دیں گے تو بھلا اجی دیکھیے اب آگے کیا ہو۔ اجی آگے اب کیا ہو؟ ہم نے تو سنا ہے کہ بادشاہ نے عرب سے ان تمام عالموں کو بلوایا ہے۔ اب دیکھیے وہ آ کے بیٹھیں گے نظام الدین کے سامنے تو ساری بات ہی دفن ہو جائے گی، یہ محفل ختم ہو جائے گی۔ بس چند روز کی ہی تو بات ہے۔ چند روز کی ہی تو بات ہے کہ وہ عرب سے ہندوستان پہنچے۔ آج جسے ہم ہمایوں کا مقبرہ کہتے ہیں، اس کے قریب نظام الدین اولیاء کی چھوٹی سی خانقاہ، اسے چلہ شریف کہتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے، عرب کے وہ عالم آئے اور آج سامنے بیٹھے، سب خاموش۔ محفل پہ ایک ستا طاری تھا کہ آخر خسرو ہیں تو کہاں ہیں؟ سب خاموش بیٹھے تھے کہ خسرو حاضر ہوئے، ان کے ساتھ میں ان کے شاگرد تھے۔ خسرو بیٹھے، سلام عرض کیا اور کہا، حضور میں نے ایک بندش تیار کی ہے، پہلے اسے سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں ہم کچھ بات کریں گے۔ ان بچوں نے جس کلام کو گایا اس کے بول تھے، من کن تو مولا فا علی ان مولا۔ یہ حضور پاک کے بول ہیں، ان کے قول ہے کہ حضور پاک نے جو فرمایا وہ حدیثیں کہلائیں، اور امیر خسرو ہند میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس قول کو بندش میں باندھا اور تمام نے اسے گایا۔ اور اس کے آگے امیر خسرو نے جو بول جو لفظ لگائے وہ ترانہ کہلائے، جس کے اندر باضابطہ کوئی لفظ نہیں، لیکن اس کی خوبصورتی ایسی کہ سننے والا سنے تو اس کی چاشنی میں کھو جائے۔ وہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں، نادر دردیم نادر دردیم تانا نا دیم تانا دے رے نا، نادر دردیم تانا نا دیم تانا دے رے نا، دیم دیم تانا نا نا نادر در 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 دیم 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 تانا نا نا نیم۔ اس کو بندش میں باندھا اور یہ ترانہ کہلایا، یعنی کہ کوئی بول نہیں پھر بھی یہی خوبصورتی۔ اور اس کو جب ان عالموں نے سنا تو وہ آنسوؤں میں ڈوب گئے۔ یہ تو نبی پاک کا قول ہے اور اس کو اس قدر خوبصورتی سے بندش میں باندھا، اب ہم کیا کہیں آخر کہ خسرو کی موسیقی تو جادو ہے، یہ تو نور کی بارش ہے، یہ تو حق ہے، یہ تو دل کی پکار ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ خسرو اس خدا کو پکارتے ہیں اور خدا بھی لازم جواب دیتا ہوگا۔ اس محفل سے قول سے قلبانہ اور قوالی ایجاد ہوئی اور آج بھی سنائی جاتی ہے، آج بھی گائی جاتی ہے۔ من کل حضرت امیر خسرو کیسے کیسے رنگ اس زمین پہ بکھیر گئے۔ پہلی سہیلی بولی، برس برس وہ دیس میں آوے، منہ سے منہ لگا رس پلاوے۔ برس برس وہ دیس میں آوے، منہ سے منہ ملا وہ رس پلاوے۔ وا خاطر میں خرچی دام، سکی ساجن نہ سکی عام۔ اسی میں اس کا جواب چھپا ہے اور یہی اس کا راز ہے کہ ہر جواب میں لگتا ہے کہ ساجن ہے مگر وہ تو عام ہے۔ اور یہ سن دوسری سکھی بولی، وہ آوے تب شادی ہووے، اس بن اور نہ دوجا کوئے۔
وہ آوے تب شادی ہووے اس بن اور نہ دوجا کوئے میٹھے لاگے واقع بول اے سکی ساجن نہ سکی ڈھول. ارے سخی یہ تو دیکھو یہ کون آ رہا؟ ارے یہ تو خسرو معلوم دیتا ہے. خسرو لو ابھی جان لیتے ہیں کون ہے. اے پانی پیو گے؟ پلاؤ بی بی پیاس لگی ہے. اچھا پانی تو پی لو. جے بتاؤ کچھ شاعری وائری جانو ہو، اصلی خسرو ہو، ذرا کچھ جوڑ توڑ کے ہمیں بھی سناؤ. تو پہلی سہیلی بولی اجی تم کچھ کھیر پہ سناؤ. چھوڑ کھیر میں کیا رکھا ہے، اجی تم کچھ چرخے پہ سناؤ تو جانے تم خسرو ہو. چھوڑنا چرخے پہ تو سنا ہی دیں گے. میں کہتی ہوں جی تم سناؤ کتا. چھوڑ کتا مردار، کتے پہ کیا سنے گی. اجی مجھے تو سہانے لگے واقع بول، ڈھول پہ سناؤ کچھ. ایک سکھی نے کہا کھیر، ایک نے کہا چرخا، ایک نے کہا کتا اور ایک نے کہا ڈھول، اور امیر خسرو نے وہیں بنا دیے بول. کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلائے، کتا آیا کھا گیا کھیر، تو بیٹھی ڈھول بجائے. لا اب کون امیر خسرو کو پانی پلائے. امیر خسرو نے موقع موقع پہ گیت لکھے، رنگ رنگ کی باتیں لکھیں جو آج بھی عوام میں ملتے ہیں. 4 لاکھ سے زیادہ اشعار لکھے. آج فقط 1 لاکھ ملتے ہیں، لیکن ان کا رنگ دیکھیے کہ جب لڑکی بیاہتی ہے، بچی بیاہتی ہے تو وہ گاتی ہے کاہے کو بیاہی بدیس رے لکھیا بابل مورے، کاہے کو بیاہی بدیس. بھیا کو دینو محلا دو محلا، بھیا کو دینو محلا دو محلا، ہم کو دیو پردیس رے لکھیا بابل مورے. آج بھی یہ گیت گایا جاتا ہے وداعی کے وقت، رخصتی کے وقت، کہ وہ ودا ہو جو اپنے دیس پہنچی تو اس کا عاشق، اس کا شوہر تو پردیس دور چلا گیا اپنی رزق اور روٹی کی تلاش میں، اور وہ یہاں بیٹھی کہتی ہے اماں موری بابا کو بھیجو جی، او اماں موری بابا کو بھیجو جی. وہ بابا کو یاد کرتی ہے، بابا کو بلاتی ہے. ماں کہتی ہے تیرا بابا تو اب بوڑھا ہو گیا. وہ کہتی ہے اماں موری بھیا کو بھیجو جی، کہ ساون آیا. اماں موری بھیا کو بھیجو جی، کہ ساون آیا. اماں کہتی ہیں کہ تیرے بھیا کو کیسے بھیجوں، تیرا بھیا تو ہے بالا، کہ ساون آیا. وہ اپنے پی کو یاد کر رہی ہے اور ماں سے کہہ رہی ہے کہ بابا کو بھیج، بھیا کو بھیج. وہ تمام کو یاد کرتی ہے کہ خبر ملتی ہے اس کا شوہر اس کے گھر، اس کے آنگن میں داخل ہوا، وہ پردیس سے لوٹ آیا. اب اس گیت کو اس رنگ میں سنیے کہ وہ جب اپنے پی کو دیکھتی ہے اپنے آنگن میں تو وہ یوں کہتی ہے ایری سکھیری مورے پیا گھر آئے، ایری سکھیری مورے پیا گھر آئے،
بھاگ لگے مجھ نردھن کو اپنے پیا کے میں بل بل جاؤں، اپنے پیا کے میں بل بل جاؤں، انگ لگایا مجھ نردھن کو ایری سکھیری مورے۔ سو پی گھر آ گئے، اور جب پی کو دیکھا اس سے نین ملے تو یہ بھی کیا کہتی، یہ بھی بے ساختہ یوں ہی کہہ اٹھی، چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا میلائی کے موہے متواری کر دینی رے منہ سے نینا میلائی کے۔ خسرو نظام پہ کہ خسرو کی محبت نظام کے ساتھ یوں تھی کہ سوچتے تھے کہ میں کیسے اپنی مثنوی، اپنے نغمے، اپنے گیت، اپنی غزل میں نظام کا ذکر کروں۔ خسرو نظام کے بل بل جائیے، بل بل جائیے، خسرو نظام کے بل بل جائیے، موہے سہاگن کینی رے منہ سے نینا میلائی کے۔ ہر موقع کے لیے خسرو کے خزانے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ سامعین، یہ بادشاہی دور تھی، اور بادشاہ نے ایک روز امیر خسرو کو بلایا اور کہا، خسرو، تم ہماری زندگی کی داستان لکھو، مثنوی کے انداز میں لکھو، اور بتاؤ کیا نذرانہ چاہتے ہو، ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جو کبھی کسی بادشاہ نے کسی شاعر کو نہ دیا ہو۔ مانگو خسرو، مانگو، دیکھ بھر اشرفیاں مل جائیں۔ نہیں خسرو، نہیں، وہ مانگو جو کسی شاعر نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، کسی بادشاہ نے دیا بھی نہ ہو۔ حضور، اب کیا ہاتھی تول کے سونا؟ ہاں خسرو، ہاں، ہم تمہیں ہاتھی تول کے سونا دیں گے۔ جاؤ جاؤ، ہماری داستان لکھو۔ خسرو نے وہ داستان لکھی، دو شبھ ستاروں کا ملن، اور تحفے کے طور پہ، شکریہ کے طور پہ ایک اور داستان لکھی، قران السعدین۔ تو خسرو پہلے شخص تھے جن کو اس قدر نذرانہ ملا ایک داستان کے بدلے، دوسری تو انہوں نے تحفتاً لکھی تھی۔ دور بدلا، دہلی سے بادشاہ رخصت ہوئے اور دوسرے بادشاہ آئے، جلال الدین۔ جلال الدین نے امیر خسرو کو دربار میں بلایا۔ درباری بدلے گئے مگر خسرو تو خسرو تھے، اور بلا کہا، خسرو، پچھلے بادشاہوں نے تمہیں جو دیا سو دیا، تم ہمارے درباری شاعر ہو، اور تمہاری سالانہ نذرانہ 12,000 شاہی تنخواہ۔ جی ہاں، خسرو کو شاہی نذرانہ 12,000 شاہی تنخواہ ملتا تھا، جو آج کی تاریخ میں تقریباً 12 کروڑ ہوتا ہے۔ کیونکہ لوگ آج کی تاریخ سے سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے یہ گستاخی کی۔ چند روز وہ دہلی میں رہے، اور دہلی پہ پھر ایک اور بادشاہ جو خون اور خون پہ چلتا آیا تھا،
مگر اس نے یوں اشرفیاں لٹائیں کہ وہ سب کا پسندیدہ ہو گیا۔ علاؤالدین خلجی۔ علاؤالدین خلجی نے حضرت امیر خسرو سے ایک بار رازدارانہ طور پہ کہا کہ ہم تمہارے پیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ تو آپ بادشاہ ہیں، لیکن نظام الدین اولیاء تو کسی شاہی سے ملتے نہیں۔ وہ نہیں ملتے تو ہم بھیش بدل کے جائیں گے، مگر ہم جانا چاہتے ہیں۔ امیر خسرو نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچے تو انہیں یہ راز کی بات بتا دی کہ وہ آنا چاہتا ہے آپ کے پاس، وہ بادشاہ ہے، آپ سمجھیے، آپ جانیے کہ وہ زبردستی بھی کر سکتا ہے، وہ تو فقیر کے چولے میں آنا چاہتا ہے۔ خسرو، ہمارا بادشاہوں سے کیا مطلب؟ بادشاہت ایک دروازے سے آئے گی، فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا، مگر تم نے ہمیں بتایا تمہاری جان کو اس سے خطرہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ حضور، بتانے میں صرف جان کے جانے کا اندیشہ ہے اور نہ بتانے میں ایمان کے جانے کا۔ سو حضرت نظام الدین اولیاء اجودن اپنے پیر کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ آیا، ادھر ادھر دیکھا اور واپس لوٹ لیا۔ اس سے کسی نے کہا کہ حضور، یہ جو دہلی میں غیاث پور کے قریب لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ کوئی سازش نہ ہو۔ اب اس میں دیکھیے خسرو کی حاضر جوابی، سازش نہ ہو کہ وہ تو پیر ہے، وہ تو فقیر ہے، اس کے پاس لوگوں کا اتنا بھلا کیوں مجمع؟ سو بادشاہ نے امیر خسرو سے پوچھا، میاں خسرو، آپ کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اجی حضور، وہاں کاہے کا مجمع؟ آپ دہلی کے ابھی ابھی بادشاہ بنے ہیں، آپ نے دہلی کو سجایا ہے، سوارا ہے، اس پر شرفیاں لٹائی ہیں، سو دور دور سے لوگ دہلی کو دیکھنے آتے ہیں اور بیچارے کچھ غیاث پور بھی چلے جاتے ہیں، اس میں ایسی کیا بات؟ خسرو، تم غیاث پور دوبارہ جاؤ اور ذرا صحیح سے دیکھ کے آؤ کہ آخر کیا معاملہ ہے، اور لو یہ انعام لیتے جاؤ، یہ شرفیاں یہ تمہارے لیے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ تم صحیح خبر لا کے ہمیں دو گے۔ خسرو وہاں سے نکلے، خانقاہ پہنچے اور اعلان کیا کہ آج لنگر عام ہے بادشاہ کی طرف سے۔ سو خلق ہی خلق امڑی۔ بادشاہ جانتا تھا کہ خسرو جائیں گے ضرور، لیکن وہ خبر کیا لائیں گے یہ تھی اصل بات، اور خسرو بھی جانتے تھے کہ بادشاہ نے اپنے آدمی میرے پیچھے لازم بھیجے ہوں گے۔ سو اگلے روز خسرو حاضر ہوئے، بادشاہ نے معاملہ پوچھا اور خسرو نے کہا، اجی حضور، میں وہاں گیا، وہاں چند لوگ تھے، اب آپ نے جو مجھے اشرفیاں دی تھی، بھلا میں کیا کرتا اتنے خزانے کا؟ سو میں نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کی طرف سے لنگر عام ہے۔ اتنی خلقت بڑی، اتنی کہ وہاں تو تل رکھنے کو جگہ نہ ہوئی، سب نے پیٹ بھر کھایا اور بادشاہ کو دعائیں دیں کہ بادشاہ سلامت رہے ہزاروں برس اور اس کی بادشاہت یوں ہی روشن رہے۔ بادشاہ سلامت؟ آپ پوچھیں، یہ درباری بھی تو وہاں تھے، انہوں نے بھی تو یہ منظر دیکھا۔ اور بادشاہ کہتا تو کیا کہتا، کرتا تو کیا کرتا۔ یہ تھی خسرو کی حاضر جوابی۔ حضرت نظام الدین اولیاء تو چاہتے تھے کہ ان کے بعد حضرت امیر خسرو ان کے گدی نشیں ہوں، چشتیہ سلسلے کو سنبھالیں، مگر وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک اور شاگرد تھے، نصیر الدین، کہ بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ نظام الدین اولیاء ایک باولی بنواتے ہیں جس میں پانی جمع رہے گا، ایک سرائے ہوگی جس میں لوگ آ کے ٹھہریں گے، سو اس نے حکم دیا
کہ اب سے کوئی بھی مزدور وہاں مزدوری کے لیے نہیں جائے گا، وہ یہاں ہمارا قلعہ بنائے گا۔ یہ دور تھا دلی میں تغلق بادشاہت کا۔ تغلقی فرمان، مزدور دن میں آتے، بادشاہ کا قلعہ بناتے اور رات کو بنا مزدوری لیے جا کے باولی اور سرائے کا کام کرتے۔ بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی کہ رات بھر مزدور جاگتے ہیں، صبح آتے ہیں، اونگتے ہیں، کام صحیح سے نہیں کرتے، سو اس نے حکم دیا شہر میں اب چراغوں کے لیے تیل نہ ہوگا۔ ہم بھی جانے آخر کیسے ہوگی تعمیر جب چراغ ہی روشن نہ ہوں گے۔ یہ بات نظام الدین اولیاء کو جو معلوم ہوئی، وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، انہوں نے پیالہ اٹھایا اور کہا کہ وہ خدا کی مشیت میں اندھیرا کرنا چاہتا ہے، لو جاؤ بھرو پانی اور چراغوں کو روشن کرو۔ انہوں نے پیالہ اٹھا کے جو پھینکا تو وہ باولی میں جا کے گرا۔ حضرت امیر خسرو بیٹھے تھے، سو بیٹھے رہے۔ نصیر الدین اٹھے، پیالے میں پانی بھرا، اس میں لو لگائی، سلائی دکھائی تو چراغ چل اٹھے، اور اس روز سے وہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہلائے۔ سو نظام الدین اولیاء تو چاہتے تھے کہ خسرو ان کے گدی نشیں ہوں، وقت کو منظور تھا کچھ اور۔ نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کو اور دوسرے شاگرد نصیر الدین چراغ دہلوی کو ایک اور صوفی کے پاس بھیجا۔ وہاں پہنچے سو وہ بیٹھے تھے اور ان کے قریب ہی پانی جمع تھا دیر سے۔ انہوں نے اس پرچے کو پڑھا، 2 پیالے اٹھائے، وہ پانی بھر کے ان دونوں کی طرف بڑھایا۔ خسرو ذرا جھجک گئے اور ان کے ساتھی پیالہ ہاتھ میں لے جلد سے پی گئے۔ سو انہوں نے جواب میں لکھا، اس پیر نے، نظام چاہے خسرو کو، اللہ چاہے نصرو کو۔ سو نصر الدین چراغ دہلوی اگلے گدی نشیں چشم و چراغ، اور آج بھی ان کے نام سے دہلی میں ایک علاقہ چراغ دہلی آباد ہے، وہیں ان کی درگاہ، ان کی خانقاہ ہے۔ اب خسرو سے جو انہوں نے پوچھا کہ خسرو تم نے پیالہ کیوں نہ بڑھ کے لیا؟ کیا تم جان نہ پائے تھے کہ یہ کیا راز ہے؟ میں جان گیا تھا کہ یہ تو خلافت کا امتحان ہے، اور خلافت پیر کی گدی پہ تو میں پیر کے جانے کے بعد ہی بیٹھوں، اور پیر کے جانے کے بعد آخر میری زندگی کیسی زندگی، میرا جینا کیسا جینا۔ یہ تھی محبت ان کی۔ تغلق بادشاہ نے یہ فرمان کہ ہم بنگال کو جاتے ہیں اسے فتح کرنے کے لیے، اور ہماری واپسی سے پہلے یہ پیر، یہ فقیر، یہ ڈھونگی دہلی چھوڑ دے۔ ہم نہیں چاہتے ہماری تلوار پہ کسی ایسے شخص کا خون ہو جس کو لوگ عقیدت سے سلام کرتے ہوں۔ دہلی لوٹنے سے پہلے وہ علاقہ خالی کر دے۔ سو تغلق بنگال گیا، اس نے بنگال فتح کیا، وہ دہلی لوٹا۔ آج جہاں پہ ہمایوں کا مقبرہ ہے، اس کے قریب یمنا بہتی، اور یمنا کے دوسری طرف استقبال کے لیے راتوں رات ایک محل تعمیر ہوا، اس کی چھت ڈالی گئی۔ حضور وہ یمنا کے دوسری طرف پہنچ چکا ہے، وہ ضدی ہے، وہ بادشاہ ہے، آپ دہلی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ انوست دہلی دور است، کہ دلی ابھی دور ہے۔ یمنا کے دوسری طرف جشن ہو رہا تھا کہ یکا یک ایک شور اٹھا، چیخ و پکار، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس محل کی چھت زمین پہ آ لگی۔ بادشاہ
اپنی فوج سالاروں سمیت وہیں دفن ہو گیا۔ اور نظام الدین اولیاء نے پھر کہا، ہنوست دہلی دور است۔ واقعہ نگاروں نے لکھا کہ راتوں رات اس محل کی چھت ڈالی گئی تھی، جشن کے لیے ہاتھی لائے گئے اس محل کے اندر، وہ گھبرائے ادھر ادھر بھاگے، کھمبوں سے ٹکرائے۔ یہ تو بہانہ ہوا، وہ چھت بادشاہ کے سر پہ گری اور وہ وہیں دفن ہو گیا۔ دہلی پہ ایک اور بادشاہ آیا، آخری بادشاہ فیروز شاہ تغلق۔ وہ دلی پہ گدی نشین ہوا، اور ادھر امیر خسرو دہلی سے باہر گئے تھے کہ خبر ملی ان کے پیر نظام الدین اولیاء اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیر کی اس رخصتی سے خسرو روتے بلکتے ان کی قبر، ان کی تربت پہ پہنچے۔ گوری سوئے سیج پر مکھ پہ ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے، رین بھئی چہوں دیس۔ خسرو روتے رہے بلکتے رہے۔ صرف 6 مہینے ان کی زندگی رہی، پھر وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان کی رخصتی کے ساتھ اس داستان کا آخری بند، آخری بات، آخری بول جو آج بھی زندہ ہیں داستانوں میں، کہ جب یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو معلوم ہوئی تو اس نے تمام درباریوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم خسرو کے جنازے کے پیچھے چلیں گے۔ فیروز شاہ تغلق۔ درباریوں نے کہا، حضور آپ نئے ابھی بادشاہ بنے ہیں، لیکن ہمارے دربار کا اور بادشاہت کا تو یہ اصول ہے کہ بادشاہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں جنازے کو آنا ہوتا ہے، وہ کبھی جنازے کے پیچھے نہیں چلتے۔ وہ بادشاہ تھے، خواہ ظالم ہوں، حکمراں ہوں، کچھ ہوں، لیکن انہوں نے وقت کی آنکھوں میں جھانک اس تاریخ کو پڑھ لیا تھا جو آج بھی زندہ ہے، کہ بلاؤ داستانیں سنانے والوں کو اور تاریخ لکھنے والوں کو، مورخوں کو جمع کرو، کہ آج جو تم تاریخ لکھتے ہو ممکن ہے کل وہ مٹا دی جائے، کل کو دہلی پہ ایک اور بادشاہ آئے، وہ ان تمام کتابوں اور ورقوں کو جلا دے، خواہ کوئی نہ جانے کہ دہلی میں کوئی تغلق سلطنت تھی، کوئی فیروز شاہ بادشاہ تھا۔ ہمارے نام و نشان نہ رہیں، یہ عمارتیں نہ رہیں، کوئی نہ جانے، مگر خسرو کا جب ذکر ہوگا اور قیامت تک اس کا ذکر ہوگا، تب لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے جنازے کے پیچھے دہلی کے بادشاہ چلے تھے، اور ہم زندہ رہیں گے خسرو کی داستان میں۔ اور داستان سنانے والے جب بھی داستان سنائیں گے ہمارا ذکر کریں گے کہ خسرو، امیر خسرو، یہ اس کا جہان خسرو، اس کا رنگ، اس کی محبت، اس کی نورانیت، اس کا عشق، خسرو کی شاعری، خسرو کا رنگ، خسرو کی زبان اردو، خسرو کی پہلیاں آج بھی زندہ ہیں۔ سنانے والے محبت سے سناتے ہیں اور سننے والے دل لگا کے سنتے ہیں کہ یہی ہے خسرو کی داستان، یہی ہے اس کا جہان، یہی ہے داستان خسرو۔ اب تو